اس وضو کے باب کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے، جتنے بھی اس کے اندر بہت ساری انہوں نے احادیث مبارکہ بھی کوٹ کی ہیں، اور سارے مسائل جتنے بھی ضروری مسائل ہیں ان کو اس بہار شریف کے اندر کوٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم باقاعدگی کے ساتھ اس کو ایک ربط کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پچھلی بات کی بھی سمجھ آئے اور اگلی بات کی بھی سمجھ آئے۔ انشاءاللہ آج وضو کا بیان ہے طہارت کے بارے میں، کہ یہ جو اب ہم نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے وضو کرتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکات ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہے وضو کرنے کا۔ تو انشاءاللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے وضو کر لیا کرو، یعنی وضو کرنے کے لیے پہلے منہ دھو لو، پھر کونیوں کو دھو لو، پھر سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ یہ قرآن کی آیت کے سے ثابت ہے کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو پھر فاغسلوا، دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم، اور پھر اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، پھر اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے فرائض بھی ہیں، 4 فرائض ہیں، انشاءاللہ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کا ذکر آپ نے قرآن کے اندر کیا کہ وضو کی فضیلت کے بارے میں یہ قرآن کی آیت ہوگی۔ اب ہم حضور علیہ السلام کی احادیث مبارک یہاں کوٹ کی گئی ہیں، تقریباً 21 ہیں۔ ان میں سے آج ہم 10 پڑھیں گے، 10 انشاءاللہ کل پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ وضو کی فضیلت کے اندر یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ان کے ہاتھ اور ان کے آثار وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ میری امت ایسی بلائی جائے گی قیامت کے دن کہ ان کے وضو والے آثار چمک رہے ہوں گے۔ دوسری حدیث مبارک یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں کو معاف فرما دے؟ کیا میں ایسی چیز نہ تمہیں بتا دوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے؟ تو حضرت صحابہ کرام نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، ضرور، ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت وضو کرنا گوار ہو، یعنی جس وقت وضو کرنا مشکل ہو، اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجد کی طرف قدم کی کثرت کرنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ یہ پابندی کے ساتھ کرتا ہے کہ وضو جس ٹائم مشکل ہو کرنا، ایسا یعنی کہ گرمی کے اندر ہو یا سردی، جیسے سردی گزری ہے، سردی کے اندر وضو کرنا مشکل تھا صبح کے وقت، حضور فرماتے ہیں کہ مشکل گھڑی کے اندر وضو کرنا، پھر اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور مسجدوں کی طرف جلدی سے آنا، یہ پچھلے گناہ جو ہیں ان کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارک ہے وضو کی فضیلت کے اندر کہ امام مالک اور امام نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے، جب پہلے کلی کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو پھر ناک کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب منہ دھوتا ہے تو چہرے کے جو گناہ، چہرے کے ساتھ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، چہرے کی گناہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم آنکھوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ہم زبان کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ہم ناک کے ساتھ سونگھ کر بھی گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ہاتھ کے ساتھ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہاتھ کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے بارے حضور فرما رہے ہیں جب بندہ مومن کلی کرتا ہے تو اس کے جو منہ سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے گناہ کیے ہوئے وہ بھی زائل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ وہ زائل ہو جاتے ہیں، پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ چل کر جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ بھی رب زائل کر دیتا ہے، وہ بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر چوتھی حدیث اس کے وضو کی فضیلت کے اندر حضرت بزار نے اس کو اسناد حسنہ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ وضو کے لیے حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام حمران کو کہا کہ وضو کے لیے مجھے پانی لا کر دو، تو وہ غلام کہتا ہے کہ سردی کی سخت رات تھی، میں جب پانی لے کر آیا تو میں نے پانی پیش کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کامل کیا، یعنی مکمل طور پہ وضو اس طرح ہم کرتے ہیں، مکمل وضو کیا۔ تو وہ حمران غلام کہتا ہے کہ اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے، تو اس وقت آپ نے وضو فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بہت بڑا فضیلت ہے اس کی، بہت بڑا ثواب ہے وضو کا۔ پھر آخری 5ویں حدیث جو ہے اسی وضو کی فضیلت کے اندر طبرانی کے اندر ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ جیسے ہم گرمی کے اندر ہم وضو کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، ثواب تو رب جانتا ہے جتنا اس نے عطا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سردی کے اندر وضو کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ پھر چھٹی حدیث اسی وضو کی فضیلت کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک بار وضو کرے تو یہ تو اس کے لیے لازم ہے، یعنی جب ہم ایک دفعہ وضو نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے لیے یہ فرض ہے، لازمی ہے کہ ہم وضو کر کے آئیں، قرآن پاک پڑھنا ہو تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم وضو کر کے آئیں، قرآن پاک پڑھیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو 2 بار وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ پھر فرمایا جو 3 بار وضو کرے اس کے لیے میرا اور اگلے جو پہلے نبی گزر چکے ہیں ان کا وضو جیسا ہے اس طرح کا اس کا وضو ہے، یعنی 1 بار وضو کرنا انسان کے لیے تو لازم ہے، 2 بار اگر وضو کرے گا یعنی پہلے بھی وضو ہے پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے، پھر تیسری دفعہ بھی وضو اگر کر لیتا ہے جس طرح کہ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا چاہیے تاکہ ثواب کے اندر کثرت ہو۔ 1 دفعہ اعضاء کو ہم دھوتے ہیں پھر دوبارہ دھو پھر تیسری دفعہ، اسی طرح کونیاں دھوتے ہیں یا چہرہ دھوتے ہیں 3 دفعہ ہر اعضاء کو دھونا چاہیے تاکہ ثواب کے اندر کثرت ہو۔ پھر 7ویں حدیث وضو کے بارے میں ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا، تو حضور فرماتے ہیں اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا اجر ہے۔ اور حضرات اب 8ویں حدیث جو ہے یہ بھی حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے یعنی اچھی طریقے سے وضو کرے اس کے بعد پھر یہ کلمہ شریف پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ وضو کرنے کے بعد یہ دوسرا کلمہ ہے، ہر بندے کو تقریباً یاد ہے، وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھ دینا، یہ شہادت والی انگلی کھڑی کرتے ہیں ہم، اس کی کوئی روایات نہیں ملتی کہ شہادت والی انگلی کھڑی کر کے یہ کلمہ پڑھنا چاہیے یا ایسے پڑھنا چاہیے، صرف مختصر یہی بتایا گیا کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم انگلی کھڑی کریں یا نہ کریں، صرف کلمہ شریف کا ذکر ہے کہ جو کلمہ شریف یہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر 9ویں حدیث جو ہے اس کے اندر وضو کی فضیلت کے اندر وہ یہ ہے کہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی اس کا پہلے بھی وضو ہے پھر آیا ہے مسجد کے اندر تو پھر اس نے وضو کر لیا ہے یا پھر وہ رب کی نماز پڑھنے لگا ہے پہلے بھی اسے یقین ہے میرا وضو ہے پھر دوبارہ وضو کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
آخری حدیث 10 نمبر حدیث یہ ہے کہ اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا. یہ معراج کی رات کے بعد جب حضور علیہ السلام سفر معراج کر کے واپس آئے تھے، اس اگلے دن حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کر فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب تو جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہا تھا؟ حضور فرماتے ہیں یعنی میں رات معراج کے اندر گیا، معراج شریف کی میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو تیرے قدموں کی آہٹ میں نے آگے آگے پائی. اے بلال، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تو جنت کے اندر بھی مجھ سے آگے آگے چل رہا تھا، تیرے قدموں کی میں آہٹ سن رہا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جب میں اذان کہتا ہوں نا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اذان کہنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلال، یہی سبب ہے جس کی وجہ سے تیری قدموں کی آہٹ میں نے جنت کے اندر سنی ہے. بہت بڑا اس کا اجر ہے انشاءاللہ. باقی یہ جو احادیث رہتی ہیں یہ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ. اس کے بعد پھر وضو کے فرائض ہیں، سنتے ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، جتنی بھی چیزیں انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.